نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں نماز کے اندر پڑھے جانے والے کلمات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ کئی خطبات سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبے میں نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مفہوم اور معنی اور مراد یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کے اس خطبے کے اندر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اور مفہوم، تفسیر اور تفسیر کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اب نمازی امام ہے یا اکیلے نماز ادا کر رہا ہے تو اس نے ثناء اور تعوذ کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ تسمیہ کا پڑھنا ثناء اور تعوذ کی طرح سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے مکر و فریب اور دو پیش سے بچنے کے لیے جس طرح تعوذ کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح بسم اللہ کو امان کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے نمازی تعوذ کے بعد شیطان مردود سے پناہ حاصل کر لینے کے بعد اللہ رب العزت ہی کا بابرکت نام لے کر اس کی رحمت کا امیدوار اور دعوے دار ہو کر اپنی معروضات اور درخواست کو پیش کرتا ہے۔ ابتدا میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا جز ہے، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کا جز نہیں، یہ قرآن کا جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں۔ اس میں علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بسم اللہ کو ہر سورت کا حصہ اور جز نہیں مانتے، بلکہ دو سورتوں کے درمیان امتیاز کے لیے اس کو تحریر کیا گیا ہے کہ ایک سورت یہاں پر مکمل ہو گئی، آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ دیا واضح کرنے کے لیے کہ اب یہاں سے دوسری سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ بطور امتیاز اس کو تحریر کیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے مسلک کے اوپر بہت مضبوط اور قوی دلائل پیش کی۔ ان کی ایک دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو رب کائنات جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر نماز کی ابتدا کی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ اگر یہ سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی تو رب کائنات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہوتی، لیکن رب کائنات نے
الحمدللہ سے نماز کو شروع کر کے یہ بتایا کہ نماز کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب نمازی کہتا ہے الرحمن الرحیم تو رب کائنات فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب نمازی کہتا ہے مالک یوم الدین تو رب کائنات فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی میری کبریائی بیان کی ہے۔ جب نمازی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رب کائنات فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم ہے، یعنی عبادت یہ میرا حق ہے اور مدد طلب کرنا یہ بندے کا حق ہے۔ جب نمازی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو رب کائنات فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبد ما سأل، یہ صرف میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مجھ سے مانگا۔ نمازی کیا مانگتا ہے؟ صراط مستقیم، تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو صراط مستقیم عطا کیا۔ اسی طرح حدیث آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کانوا یفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 103 ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جب بھی اپنی نماز کا آغاز فرماتے تو کہاں سے فرماتے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ مطلب کیا ہے کہ جب بلند آواز سے قرات کرتے تو تعوذ تسمیہ ثنا سے نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے فرماتے۔ اس کی تائید ایک اور حدیث سے ملتی ہے کہ یہ تینوں حضرات لا یجہرون بسم اللہ، یہ بسم اللہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اکثر اہل علم کا عمل اسی حدیث کے اوپر ہے۔ ان اصحاب رسول میں خلفائے اربعہ اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی، سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی یہ اسی کے قائل ہیں۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد للہ رب العالمین۔ صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 کے اندر روایت موجود ہے کہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا فرماتے تو بالتکبیر، تکبیر کے ذریعے نماز کی ابتدا فرماتے، اور جب قرات کی ابتدا فرماتے تو کہاں سے فرماتے؟ الحمدللہ رب العالمین سے فرماتے۔ ان تمام دو روایات سے ثابت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا حصہ اور جز نہیں۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا حصہ اور جز ہوتی تو امام الانبیاء اور خلفائے الراشدین اور دیگر صحابہ کرام بھی اپنی نماز میں قرات کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تسبیح یہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ہر نیک جائز اور اچھے کام اور عمل کا آغاز اور ابتدا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا خیر و برکت، بھلائی اور نیک بختی کی علامت اور نشانی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نیک اور جائز کام شروع نہ کرنا، یہ بدبختی اور بے برکتی کا باعث بن جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یعدى بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، کہ ہر وہ کام، ہر اہم، ہر بڑا کام، ہر اچھا کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ بے برکتہ اور ناتمام ہوتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پہلے یہ بات بھی سن لیجئے کہ خود رب کائنات نے جب وحی کی ابتدا فرمائی، قرآن کے نزول کا آغاز فرمایا، پہلی وحی جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اس وحی کا آغاز بھی رب کائنات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہے، اللہ کی یاد اور عبادت کے اندر مصروف ہے۔ سید الملائکہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آتے ہیں، پہلی وحی کے پہلے کلمات نازل فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اقرأ، کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں آج تک کسی مکتب میں نہیں گیا، میں نے آج تک کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، میں نے آج تک کاغذ اور قلم اور تختی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے بھیجا اور پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا ما انا بقارئ، کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل امین نے وہی عمل دہرایا۔ جب تیسری مرتبہ جبریل امین نے اپنے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا اقرأ، پڑھیے، زور سے دبا کر فرمایا پڑھیے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ رب کہ جس نے پیدا کیا ہے ہر شے کو۔ خلق الانسان من علق، اتنے خوبصورت اور خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون کے ذریعے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحمان ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں تھا جانتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا، قرآن کے نزول کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ ہوا ہے، کہ آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن کا آغاز کیجیے۔ اقرأ، پڑھیے، کیا پڑھنا ہے؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ قرآن کے نزول کا آغاز بھی رب کائنات نے بسم اللہ سے کیا، کیونکہ ہر اچھا کام، ہر جائز کام یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا جائے تو وہ نیک کام، اچھے کام کے اندر اللہ کی برکتوں کا نزول ہو جایا کرتا ہے۔
سیدنا نوح علیہ السلام یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو شرک کی سرکوبی کے لیے اللہ رب العزت کی الوہیت اور معبودیت کو واضح کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور شرک سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ چند خوش نصیب لوگ ایسے تھے کہ جو ان کی دعوت کو قبول کر گئے، لیکن باقی کی ساری قوم، پوری کی پوری قوم یہ مشرک اور کفر کی ان کے دلدل کے اندر پھنسی ہوئی تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو بار بار ستاتی رہتی، مارتی رہتی، راستے روکتی رہتی، فتوے لگاتی رہتی، ہنسی اور ماحول کرتی رہتی۔ آخر کار سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اطلاع پا کر کہ لَمْ يُؤْمِن مِّن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، کہ تیری قوم کے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے علاوہ اور کوئی بندہ بھی دائرہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوگا اور کوئی بندہ بھی ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوگا۔ یہ پیغام رب کائنات کی طرف سے پا کر سیدنا نوح علیہ السلام نے رب کائنات سے دعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پالنہار کافروں کا زمین پر بسنے والا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، یعنی جتنے بھی کافر ہیں ان تمام کافروں کے گھروں کو تباہ و برباد کرنا، ان کو تباہ و برباد کرنا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول فرما کر سیلاب اور طوفان کی صورت میں عذاب دے دیا۔ زمین میں سے پانی باہر نکلنے لگ گیا، آسمان سے اپنے دہانے کھول دی، آسمان سے بارش کا نزول ہونے لگ گیا۔ ان تندوروں سے جن سے آگ کے شعلے لپکتے تھے اب ان تندوروں سے پانی کے فوارے پھوٹنے شروع ہو گئے۔ یہ طوفان نوح کی آمد سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے کشتی بنانا، اللہ رب العزت نے کشتی کے بنانے کا حکم دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی۔ قوم کے لوگ خشکی میں بننے والی کشتی کو دیکھتے جب بھی تو سیدنا نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آپ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، یہاں تو ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، کوئی پانی نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، تمسخر کیا کرتے۔ اب طوفان اور سیلاب میں اور پانی کی پہاڑ جیسی لہروں میں سیدنا نوح علیہ السلام کشتی کے ملاح بنتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت اور حکم دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا تو کس انداز میں دیا؟ رب کائنات کو ان کا انداز اس قدر پسند آیا کہ رب کائنات نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ رب کائنات نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 41 کے اندر وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اے ایمان لانے والو اس کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ، اور یہ بات یاد رکھنا اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا یہ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ ہے۔ بے شک میرا رب یہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحیم ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا تو کس انداز کے اندر دیا؟ وہاں پر بھی سیدنا نوح علیہ السلام نے بسم اللہ کو ذکر کیا کہ اللہ کا نام لے کر اس کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ، کیونکہ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی یہ کشتی چلے گی اور ٹھہرے گی، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام ایک بڑے ہی مشہور پیغمبر، بڑے ہی مشہور بادشاہ ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت اور حکومت اور سلطنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت یہ کوئی عام حکومت نہیں تھی، ان کی حکومت
صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی. جنات بھی ان کے حکم کے تابع تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا کو مسخر کر دیا. ان کا درد ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا. ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ پرندوں کی بولی کو سمجھ لیا کرتے تھے اور پرندوں کا ایک دستہ ان کے دربار میں حاضر رہتا تھا ہر وقت. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام ماتحت کے عمل کی سخت نگرانی کیا کرتے تھے اور انہیں نظم و ضبط کی پابندی کا حکم دیا کرتے تھے. سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد پرندے کو اپنی محفل اپنی مجلس سے غائب حاضر پایا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ آج میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھ پا رہا. ان چیزوں میں سے ہو گیا ہوں جو مجھ سے غائب ہو گیا ہے. یعنی ہدہد پرندہ یہ ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو میری نظروں سے غائب ہو گیا ہے، میں آج اسے دیکھ نہیں پا رہا. سیدنا سلیمان علیہ السلام غصے میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہدہد پرندہ جب واپس آئے گا، اگر ہدہد پرندے نے آ کر اپنی غیر حاضری کی کوئی غیر معقول وجہ اور صریح عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اسے ذبح کروں گا. تھوڑی دیر گزری، ہدہد پرندہ آ گیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام ہدہد پرندے سے بات برس کرنے لگے. جواب میں کہنے لگے، ہدہد پرندہ کہنے لگا حضرت ناراض نہ ہو، میں اڑتے اڑتے یمن کے علاقے سبا میں پہنچ گیا تھا اور احاطہ بما لم تحط بہ، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے. یعنی ہدہد پرندے کا بھی عقیدہ اور نظریہ یہی ہے، عالم الغیب والشہادہ، اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف رب کائنات کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں. حالانکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت یہ انسانوں پر نہیں، جنات پر نہیں، پرندوں کے اوپر بھی، جانوروں کے اوپر بھی، درندوں کے اوپر بھی، ہوا کو بھی اللہ نے ان کے تابع کر دیا ہے. پھر بھی ہدہد پرندہ آ کر کیا کہتا ہے، احطت بما لم تحط بہ، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کی خبر آپ کو آج تک نہ ہو سکے. میں ایک ایسی چیز لے کر آ رہا ہوں، ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد پرندہ. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ملک سبا میں گیا، میں نے وہاں پر جا کر لوگوں کو دیکھا کہ لوگ، ایک عورت یہ ان لوگوں کے اوپر حکمرانی کیا کرتی ہے، لوگ یہ ان کی بادشاہ ہے، عورت یہ ان لوگوں کی بادشاہ ہے، ان کے اوپر حکمرانی کی کرتی ہے. اور میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کیا کرتے ہیں، سورج کے سامنے اپنی جبین کو جھکایا کرتے ہیں، وہ سورج کو قادر اور قدیر سمجھا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی یہ باتیں سن کر یقین نہ آیا اور سمجھے کہ ہدہد بہانے بنا رہا ہے، کوئی عذر پیش کر رہا ہے. فرمایا ہم اس معاملے کی تحقیق کریں گے، تیرا سچ اور جھوٹ نکل کر سامنے آ جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو اپنا خط دیا اور کہا کہ ہمارا یہ خط لے جاؤ اور اس ملکہ سبا کے پاس لے جاؤ اور اس کو جا کر یہ خط پہنچاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب گرامی کی جامعیت اور عظمت کو ذرا دیکھیے. ایسا مختصر اور پر اثر خط سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لکھا کہ شاید ہی دنیا میں کسی نے اس طرح کی تحریر کی ہو کبھی. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے خط کے ان الفاظ کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا کہ رب کائنات نے قرآن کا حصہ بنایا اور قرآن کے 19ویں سپارے کے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے اندر ان الفاظوں کو اللہ رب العزت نے لکھوا دیا. رب کائنات نے فرمایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے خط کے اندر لکھتے ہیں وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور وہ یہ کہ میں اللہ کی نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، وہ اللہ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، تم لوگ میرے مقابلے میں سرکشی اور زور آزمائی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر مسلمان ہو جاؤ، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ خط کے صرف یہی الفاظ ہیں۔ اب ذرا ان الفاظوں کے اندر غور و فکر کیجئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز کس طرح کیا؟ اپنا نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ میں اللہ کی نام کی مدد چاہتا ہوں، وہ اللہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب نمازی نماز کی ابتدا کرتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، شیطان مردود سے پناہ حاصل کر لیتا ہے، تو پھر جب نماز کا آغاز کرنے لگتا ہے، قرات کی آغاز کرنے لگتا ہے، تو آغاز سے پہلے اللہ کی مدد کو طلب کرتا ہے کہ اللہ میں قرات تو شروع کرنے لگا ہوں، لیکن یہ شروع میں تب ہی کر سکوں گا کہ جب تیری مدد میرے ساتھ شامل حال ہوگی، تیری رحمت میرے ساتھ شامل حال ہوگی، تو اپنی برکتوں کا نزول میرے اوپر کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے نام کے ساتھ میں اپنی نماز کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف ملکوں کے سربراہوں کو اور تمام صوبوں کے گورنروں کو جو خطوط تحریر فرمائے تھے، جن میں انہیں اس ایمان اور اسلام کی دعوت دی گئی تھی، وہاں پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف اپنا خط بھیجا تو اس خط کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم، کہ میں اللہ کی مدد اور برکت سے اس تحریر کو شروع کرتا ہوں کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور یہ خط لکھا جا رہا ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور کس کی طرف لکھا جا رہا ہے؟ ہرقل بادشاہ کی طرف، جو رئیس اور بادشاہ ہے روم کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے خط کا آغاز کیا تو کس طرح کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تحریر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے اندر فرق نمایاں واضح ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز کیا اپنے نام کے ذریعے، اور پھر اللہ کی مدد اور استعانت چاہیے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنا خط لکھوایا تو اپنا نام بعد میں لکھا، پہلے اللہ کی مدد چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اللہ کی مدد کے ساتھ ہی یہ خط لکھتا ہوں کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تلقین فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا کرو، اور اس کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلے چاندوں سمیت، اپنے ساتھیوں سمیت کہتا ہے لا مبیت لکم، اب اس گھر کے اندر رات نہیں تم گزار سکو گے، ولا عشاء، اور اب تمہیں اس گھر کے اندر کوئی کھانا بھی میسر نہیں ہوگا۔
جب انسان بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج کی رات تم اس گھر کے اندر نہیں گزار سکو گے، آج کی رات اس گھر کا کھانا تمہیں میسر نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کا نام لیے بغیر گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو شیطان اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو خوشی اور مسرت سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، کہ اب تمہیں اس گھر کے اندر رات گزارنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی اور تمہیں اس گھر کا کھانا بھی مل جائے گا۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ کی نام کی برکت اور مدد سے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں کہ میرا بھروسہ، میرا یقین، میرا توکل صرف اور صرف میرے اللہ کے اوپر ہے، لا حول گناہوں سے بچنے کی توفیق، ولا قوت اور نیکی کے کام کرنے کی مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ جب بھی بندہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو فرشتے ایسے بندے سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہدیتا وقفیتا وقیتا، تیرے لیے ہدایت کا رستہ کھول دیا گیا ہے، اب تو جدھر بھی جائے گا تیرا پروردگار اپنی رحمت سے خود تیری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ دعا تیرے تمام در کاموں کے لیے اب کافی ہو جائے گی، وقفیتا تیرے تمام در کاموں کے لیے کافی ہو جائے گی، وقیتا اور اس دعا کی وجہ سے تمام در فطروں سے رب کائنات تجھے محفوظ فرمائے گی۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بھی کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تجھے ہر رستے کے اندر تیری رہنمائی فرمائے، تیرے لیے سارے رستے کھولتے چلے جائیں گے، ہر رستے کے اندر تیری آسانی ہی آسانی ہوگی، تمام در کاموں کے لیے تیرے لیے یہی دعا کافی ہو جائے گی اور تمام در فتنوں سے رب کائنات تجھے محفوظ فرمائے گا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مشہور دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے نکلتے ہوئے بھی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ یہ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ دعائیں محفوظ ہیں۔ ان کے علاوہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیا کرتے تھے اور مسجد سے نکلتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کام کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود کے اندر گزرا ہے، آپ کی زیر تربیت میں نے پرورش پائی۔ ایک دن کھانا لایا گیا، میں نے اپنا ہاتھ کھانے کے پیالے میں بے تحاشا ادھر ادھر رکھا، کبھی ادھر سے لیا، کبھی ادھر سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، ادھر ادھر ہاتھ میں پھیرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا یا غلام، اے لڑکے، اے بیٹے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ کرو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنی دائیں جانب سے کھاؤ، اپنے ہاتھ کو برتن میں ادھر ادھر نہ پھیلاؤ بلکہ اپنی دائیں جانب سے ایک سی جہت سے کھاؤ، وَقُلْ مَنْ مَا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ نہیں کہ سامنے دوسرا بندہ بیٹھا ہے تو اس کے سامنے سے اٹھا لو، ادھر سے اٹھا لو، ادھر سے اٹھا لو، نہیں، بلکہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ،
کیونکہ جب انسان اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے تو اللہ رب العزت ایک ایک لقمے کے اندر برکتوں کا نزول فرما دیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 118 کے اندر فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو تم اگر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے رہو، جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے تو فَقُلُوا تو ایسے جانور کو تم کھا لیا کرو، ایسا جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور ایسا جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، ہو گئے اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا جاتا ہے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر، قربانی کے موقع پر 2 مینڈھے سینگوں والے اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے، اور ذبح کے وقت کیا فرمایا کرتے تھے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر قربانی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ جو جانور اللہ کا نام لے کر قربان کیا جائے، اللہ کے نام کے اوپر قربان کیا جائے، ایسے جانور کے ایک ایک عضو کے اندر اللہ رب العزت برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب انسان اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اپنی سواری کے اوپر سوار ہو تو تب بھی اللہ رب العزت کا نام لے کر سوار ہوگا۔ جب سواری کی بھیڑ پر بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور دعا پڑھا کرتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا فرماتے ہوئے کہتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع کما صنعت، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ سواری کے اوپر سوار ہوتے تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو کرتے، کیونکہ اتنے بڑے جانور کو اگر تابع کیا ہے انسان کے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے تابع کیا ہے۔ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اونٹ کو اپنے تابع کر سکے، انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جانوروں کو اپنے تابع کر سکے۔ اگر جانوروں کو، گاڑیوں کو، دریاؤں کے اندر چلنے والی کشتیوں کو اگر انسان کے تابع کسی نے کیا ہے تو وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات نے ہر چیز کو تمہارے تابع کر دیا ہے تو اس کے اوپر جب تم سوار ہو تو پھر کس کا نام لے کر سوار ہو؟ اللہ کا نام لے کر سوار ہو۔ شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو تلقین فرمائی ہے کہ ہر نیک کام، ہر جائز کام کرنے سے پہلے اپنے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغلقوا الابواب واذکروا اسم اللہ، جب تم دروازوں کو بند کر لیا کرو، اپنے گھر کے دروازے رات کو بند کر دو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا کرو، کیونکہ جو دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیے جائیں ایسے گھر کے اندر شیطان اور اس کے حواری کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقوا قربکم واذکروا اسم اللہ، کہ اپنے مشکیزے پانی کے جو برتن ہیں ان کو جب ڈھانپو، ان کے منہ جب بند کر دو نا تو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان ایسے مشکیزے جو بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے ہیں ایسے مشکیزوں کو کبھی کھول نہیں سکتا۔ وَخَمِّرُوا آنِيَّتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور جب تم اپنے برتنوں کو ڈھانپو تو بھی بسم اللہ پڑھ کر کیا کرو، بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتنوں کو ڈھانپا کرو، کیونکہ ایسے ڈھانپے ہوئے برتنوں کے اندر شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور جب تم چراغ کو بجھاؤ، موم بتی کو بجھاؤ یا لائٹیں آف کرو تب بھی اللہ کا نام لے کر کیا کرو، کیونکہ اس چراغ کو جو اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہے شیطان کبھی بھی اس کو جلا نہیں سکتا۔ جب بستر کے اوپر لیٹو تب بھی اللہ کا نام لے کر لیٹو،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھا کرتے اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام پر میں مرتا ہوں یعنی میں سوتا ہوں، اور تیرے نام پر میں جیتا ہوں یعنی میرا بیدار ہونا بھی تیرے ہی نام پر ہے۔ اب سوئے ہیں تب بھی اللہ کا نام لیا، جب بیدار ہوئے ہیں تب بھی اللہ کا نام لیا ہے۔ تو ہر نیک کام، ہر اچھا کام جو بھی جس کا آغاز کیا جائے تو اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ جو کام اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے اس کام کے اندر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، کہ انسان اپنی زندگی کے اندر یہ سارے کام کرتا ہے، اپنے برتنوں کو ڈھانپتا ہے تو زندگی کے اندر، اپنے بشکیزے کو بند کرتا ہے تو اپنی زندگی کے اندر، سوتا ہے تو زندگی کے اندر۔ شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کو قبر کے اندر اتارنے لگو نا تو اس موقع کے اوپر بھی اکیلے اللہ کا نام لیا جائے، میرے نام کی برکت سے میت کو زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَضَعْتُم مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، کہ جب بھی تم میت کو زمین کے حوالے کرنے لگو نا تو یہ دعا کرو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ہم اللہ کے نام کے اوپر اور اللہ کی رسول کی ملت پر اس میت والے کو دفن کر رہے ہیں۔ اور ایک دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ وہ ایسی دعا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس دن تک شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر انسان اس دعا کو شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے تو صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد بھی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ جو مرتبہ صبح کے وقت یہ دعائیہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح کے وقت اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب اس دعا کے اندر غور کیجئے، اس دعا کا آغاز کس نام سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے مقدس نام کی مدد اور برکت سے ابتدا کرتا ہوں کہ اس کے نام کی برکت کی وجہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اکیلی واحد ذات ایسی ذات ہے جو ہر چیز کو سننے والی اور جاننے والی ہے۔ جب انسان صبح کے وقت یہ دعا مانگ لے تو شام تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تو بسم اللہ کی تشریح اور تفسیر تھی۔ آئیے بسم اللہ کا معنی بیان کرتا ہوں کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے ثنا اور تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ کے اندر یہ جو لفظ با ہے اس کے متعلق مختلف آراء ہیں، مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو با ہے نا یہ مسابہت کے معنی میں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ رفاقت ساتھی کے معنی میں، کچھ کہتے ہیں یہ تبرک کے معنی میں ہے کہ اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھی کے ساتھ۔ لیکن اس کا ایک معنی جو حضرت حسین علی البانی رحمہ اللہ نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی جو با ہے نا یہ با استعانت کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین، کہ اس کا مفہوم اور مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر کام کے کرنے میں غائبانہ مدد صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات کی ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ بسم اللہ کی جو با ہے یہ با استعانت کی ہے۔ ہر کام کے اندر برکت دینے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے، مدد کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔
کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نچوڑ اور خلاصہ یہ بسم اللہ کی با استعانت کے اندر ہے کہ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ میں اس کی مدد چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی میری مدد کرنے والا نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورا قرآن اس حقیقت اس مسئلے کو ثابت کر رہا ہے، اسی مسئلے پر زور دے رہا ہے کہ عبادت اور پکار کے لائق صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی مختار کل ہے، وہی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، وہی الحی القیوم ہے، وہی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور غائبانہ مدد کرنے والا نہیں۔ غائبانہ مدد کرنے والا اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ تو بسم اللہ کی جو با ہے یہ با استعانت کی ہے کہ اللہ کے نام کی مدد چاہتا ہوں، کیونکہ غائبانہ مدد کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ سارے کا سارا قرآن کے 30 سپارے، قرآن کی 114 صورتیں اسی مسئلے کو بیان کر رہی ہیں، اسی مسئلے کو ثابت کر رہی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ خالص کرو اپنی پکار کو اکیلے اللہ کے لیے۔ اپنی پکار میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، بلکہ اپنی پکار کو خالص کرو اکیلے اللہ کے لیے۔ اب بسم اللہ کی جو با ہے یہ با استعانت کی ہے، اللہ کی مدد طلب کرنے کی۔ پھر دوسرا جملہ ہے الرحمن الرحیم کہ اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب موصوف کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی صفات ذکر کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا نام ذکر کرنے کے بعد اپنی صفات کو ذکر فرمایا۔ الرحمن الرحیم کہ اللہ وہ ذات جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب رحمان اور رحیم ان دونوں کا مادہ جو ہے وہ صرف رحم کرنا ہے۔ رحمان کے اندر بھی را ہا میم ہے، رحیم کے اندر بھی را ہا میم ہے، دونوں کا مادہ رحم کرنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی طرح کے الفاظ ذکر کیوں کیے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رحمان اور رحیم کا مطلب اور مفہوم یکساں نہیں ہے، ان کا مطلب ایک طرح نہیں ہے، ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے یہ دنیا کے لحاظ سے، اللہ رحیم ہے یہ آخرت کے لحاظ سے، یعنی رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ اللہ رحمان ہے دنیا کے لحاظ سے اور رحیم ہے آخرت کے لحاظ سے۔ یا اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی رحمت عام ہے، رحمان سے مراد کہ اللہ کی رحمت عام ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت یہ اپنوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، پرائے کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت یہ مسلمانوں کے اوپر بھی برس رہی ہے اور مشرکوں کے اوپر بھی برس رہی ہے۔ کافر بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ دنیا کی ہر دولت، ہر آسائش ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا کے اندر ہے کہ یہ رحمان عام ہے، اللہ کی رحمت تمام لوگوں کے اوپر برس رہی ہے۔ لیکن رحیم کا تعلق یہ آخرت کے ساتھ ہے کہ یہ ایسی صفت ہے جو صرف اپنوں کے اوپر ہوگی، جو صرف ایمان والوں کے اوپر ہوگی، جو صرف مسلمانوں کے اوپر ہوگی۔ کافر اس رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ یہ صفت رحیم کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا 100 حصے ہیں اللہ کی رحمت کے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اس دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ یہ اللہ کی رحمت کے ایک حصے کی برکت ہے، ایک حصے کی برکت کا نتیجہ ہے کہ تمام مخلوق ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر شفقت کرتے ہیں، استاد اپنے بچوں کے اوپر شفقت کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔
کل قیامت کا دن جب ہوگا میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت اس ایک رحمت کے ساتھ اپنی دیگر بھی 99 رحمتیں ملا لیں گے اور اپنی رحمت کے 100 حصوں کو مکمل کرنے کے بعد تمام تر ایمان والوں کو اور جنت والوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اب ذرا سوچئے ایک رحمت کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، جب 100 رحمتیں اکٹھی ہوں گی تو کیا مقابلہ ہوگا۔ یہ رحمان اور رحیم جب انسان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام کی مدد اور استعانت کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس رحمت کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو مجرم کو بغیر مقدمے کے معاف کر دے کہ مقدمہ سنا نہیں ہے اس کو معاف کر دے، یا مجرم نے اپنے جرم کا ارتکاب کر لیا، اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن واحد عدالت اللہ کی عدالت ایسی ہے جو بڑی ہی عجیب عدالت ہے۔ یہ دربار یہ بڑا ہی عجیب دربار ہے، یہ سلطنت بڑی ہی نرالی سلطنت ہے کہ ایک بندہ جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، مقدمے کی پیشی جو میدان محشر کے اندر ہوگی، اس مقدمے کی پیشی سے پہلے رب کائنات اپنے مجرم بندے سے کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر لی ہے، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے گناہ چاہے آسمان کی بلندی کو کیوں نہ چھو رہے ہو، تمہارے گناہ چاہے اس ساری زمین کو کیوں نہ بھر چکے ہو، اگر تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ گرا ہے تو میں اللہ کی رحمت اس قدر زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، اس قدر کشادہ ہے کہ میں اللہ اس آنسوؤں کے ایک قطرے کی بدولت تمہاری زندگی کے تمام در گناہوں کو معاف فرما دوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ تمہارے تمام در گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، معاف کرنا اور رحمتوں کا نزول کرنا یہ میں اللہ کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں۔ اب ذرا اس آیت کے اندر ہی غور کر لیجیے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا المجرمون، میرے مجرم بندوں سے کہہ دو، یہ نہیں فرمایا یا ایھا المذنبون، میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دو، بلکہ اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندوں سے کہہ دو۔ اللہ نے گناہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے مجرم ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اللہ کے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ آپ کا رب یہ بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، جب نمازی نماز کے اندر تسمیہ پڑھتا ہے تو اس کا بھی معنی اور مطلب یہ ہے کہ میں اپنی نماز کا آغاز کرتا ہوں اللہ کی مدد اور استعانت کے ساتھ جو بڑا ہی رحمان ہے اور بڑا ہی رحیم ہے۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد نمازی امام ہے یا اکیلے نماز پڑھنے والا ہے، وہ تعوذ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو شیطان مردود سے دور کر لیتا ہے، اللہ کی پناہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم نے اللہ کی پناہ کے اندر آگے ہو تو پھر اللہ کی پناہ حاصل کر لینے کے بعد اب قرات کا آغاز تم نے کرنا ہے، تو قرات کے آغاز سے پہلے میں اللہ کا نام لینا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں کہنا ہوگا کہ میں اللہ کے بابرکت نام سے اس کی مدد چاہتا ہوں جو بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے ہر نیک کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے، ہر جائز کا کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی ہو، ایسے کام کے اندر رب کائنات اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق